وہ شرف و فضل حاصل کیا ہے اللہ رب العزت سے کہ کسی بھی بعد میں امتی کو وہ شرف اور وہ عزت حاصل نہیں ہے، اور اس صحبت میں سب سے زیادہ افضل وہ ہیں جن کو زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت میں وقت گزارنے کی اللہ نے توفیق بخشی، اور وہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ مسئلہ حضرات محدثین رحمہم اللہ کے نزدیک معروف ہے کہ مشائخ جو گزرے ہیں، اساتذہ احادیث، اساتذہ اور اساتین حدیث، ان میں سے ان کے شاگرد کی روایت راجح قرار دی جاتی ہے جس کو اپنے استاد سے زیادہ مصاحبت کا موقع میسر آیا۔ یہ محدثین کا ایک طے شدہ قاعدہ ہے، اور اس کا نتیجہ بھی وہی صحبت ہے، اپنے مشائخ کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا ہے۔ اگر یہ چیز میسر نہ آئے، صحبت صالح میسر نہ آئے، تو انسان کو تنہا وقت گزارنا اس کے لیے بہتر ہے مجلس سو سے، بری مجلس، بری مصابس، شریر لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنے کی بجائے اکیلے بیٹھنا یہ ضروری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر باب باندھا ہے، اور امام خطابی نے تو پوری ایک کتاب لکھی ہے، کتاب الاصلاح۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور متنبی کا یہ جملہ تو زبان زد عام ہے علماء کے کہ خیر الجلیس فی الزمان کتاب، کہ سب سے بہترین جلیس زمانے میں کتاب ہے۔ اگر میسر نہ ہو یہ صحبت صالح تو پھر اس کا بدل کتاب ہے۔ صحبت صالح میسر نہ ہو تو پھر اس کا بدل کتاب ہے، اور کتابوں میں بھی سب سے پہلے کتاب کون سی ہے؟ جو اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید۔ بلکہ حقیقت یہی ہے جو اللہ رب العزت نے خود بیان فرمائی ہے کہ یہی کتاب ہے جو لا ریب ہے۔ باقی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں شک و ریب کی گنجائش نہ ہو۔ صرف قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے اللہ رب العزت کی کہ جو لا ریب ہے، اور اس کی ہر بات سچی، اور یہی وہ کتاب ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے، اور یہی وہ ایک کتاب ہے جو ظلمات سے نکال کے انسان کو نور کی شاہراہ پر کھڑا کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی بھی یہی تھا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ تلاوت، تعلیم کتاب و حکمت کی، اس کا نتیجہ وہ تزکیہ ہے۔ علماء نے، مفسرین رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ اگر کتاب و سنت کی تعلیم سے تزکیہ حاصل نہیں ہوتا، انسان سنورتا نہیں ہے، اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کی عادات وہ اگر بنتی نہیں ہے، سنورتی نہیں ہے، تو پھر اس کے کتاب و سنت کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ تو ایسے ہی ہے جس کی مثال خود اللہ رب العزت نے فرمائی ہے کہ کمثل الحمار یحمل اسفارا، کمثل الحمار یحمل اسفارا، وہ اس کا مصداق۔ اس لیے تعلیم کا مطلب بھی کیا ہے؟ تزکیہ ہے۔ بلکہ اگر کہا جائے کہ خلاصہ اور لب لباب ہمارے دین کا کیا ہے، یا انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کا نتیجہ یا خلاصہ کیا ہے، تو وہ یہی انسانوں کا تزکیہ ہے۔ اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى۔ موسیٰ علیہ السلام کی بھی یہی ڈیوٹی اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمائی، اور یہی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی، وَيُزَكِّيهِمْ۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے صاف فرمایا
قد افلح من تزکا، کہ وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا، گناہوں سے، بری عادات اور خسائل سے، شرک و کفر سے جس نے اپنے آپ کو بچا لیا وہی فلاح پائے۔ بلکہ اللہ ذوالجلال نے 8 قسمیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، 8 قسمیں اٹھا کے بالآخر فرمایا قد افلح من زکاها، کہ اس نے فلاح پائی جس نے تزکیہ اپنا کیا، اپنے آپ کو سنوار لیا، اپنے عقیدے کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو جس نے بنا لیا وہ فلاح پایا۔ تو گویا انسان کا مقصد بھی فلاح ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کو اگر ہم ایک لفظ میں تعبیر کریں تو وہ یہی تزکیہ ہے یا تقوی ہے، اس کے بدلے میں تزکیہ ہے یا تقوی ہے۔ تو کتاب بینی کا مقصد اور نتیجہ بھی یہی ہے، بالخصوص کتاب اللہ کو پڑھنا، کتاب اللہ کی تلاوت، کتاب اللہ کو بار بار پڑھنا۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کا جو طریقہ رہا ہے قرآن مجید کے پڑھنے کا، بلکہ ایک محدث کے ذکر میں نے پڑھا، نام تو اس وقت ذہن میں نہیں رہا، وہ کہتے ہیں کہ میں جتنا روزانہ زیادہ قرآن مجید پڑھتا تھا اتنا ہی دین کے باقی کام سر انجام دیتا تھا، اور جس دن اس میں کوتاہی ہو جاتی تھی دین کے باقی کاموں میں بھی مجھ سے تغافل اور کوتاہی ہو جاتی تھی۔ یعنی دین کے باقی کام کو بھی صحیح طور پر ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اس کا اہتمام کیا جائے اور قرآن مجید کو سمجھا جائے، پھر تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیم حاصل کی۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن مجید کے ساتھ حکمت ہے جس کو ہم سنت اور حدیث کے سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہمارا مسلک تو یہی کتاب و سنت، کتاب ہے، کتاب اللہ ہے، اور حدیث رسول، یہ دو ہی چیزیں ہیں۔ ہمارے زندگی کا مشن بھی، ہماری دعوت کا خلاصہ بھی یہی دونوں کتابوں پہ۔ اور ان دونوں کتابوں کو سمجھنے سمجھانے کے لیے پھر آگے جو ممد کتابیں وہ بھی ضروری ہیں۔ ان کتابوں کو سمجھنے کے لیے جو ممد کتابیں ہیں وہ بھی ضروری ہیں۔ تو جن حضرات نے کتاب و سنت کو سمجھا ہے اور کتاب و سنت کی خدمت سر انجام دی ہے اور ان کو پڑھا ہے اور پڑھ کے پھر ان کے آثار آج تک محفوظ ہیں، حضرات ائمہ کرام، ہمارے حضرات محدثین رحمہم اللہ، ان کے حالات دیکھیں تو حیرت ہوتی۔ تنہائیوں کی بات میں کر رہا تھا، امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اکیلے بیٹھے رہتے ہیں تو آپ کو کوئی خوف ڈر نہیں محسوس ہوتا؟ تنہائیوں میں آپ بیٹھے رہتے ہیں اکیلے؟ تو وہ فرمانے لگے میں اکیلا ہوتا کب ہوں، میں تو صحابہ کرام اور تابعین کرام کی مجلسوں میں بیٹھتا ہوتا ہوں۔ کیا مطلب ہے ان کا مطلب یہ تھا کہ میں تو ہر وقت قال اللہ و قال الرسول میں مصروف تھا، صحابہ کرام کی احادیث بیان کی ہوئی، تابعین کی احادیث بیان کی ہوئی، ان کو پڑھتا اور ان کو دہراتا رہتا ہوں، میں تنہا ہوتا ہی نہیں۔ گویا ان کی تنہائی کا علاج یہی کتابیں تھیں۔ امام محمد بن یحییٰ الزولی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ گرمیوں کے دنوں میں وہ ایک کمرے میں، اپنے کمرے میں لائبریری میں بیٹھے تھے اور دیا سلائی اندھیرے کی وجہ سے جلا رکھا تھا، تو ان کا بیٹا، ان کا نام یحییٰ تھا، تو ان کے بیٹے نے کہا ابا جی آپ اتنی گرمی میں دیا جلا کے بیٹھے ہیں، اس کا دھواں آنکھوں کے لیے مضر ہے اور صحت کے لیے بھی خرابی کا باعث بنے گا، آپ ذرا سستا لیتے، آرام کر لیتے، دن ڈھل جاتا، ٹھنڈک ہو جاتی تو اس وقت پڑھتے۔ تو امام یحییٰ زولی رحمۃ اللہ علیہ نے، محمد بن یحییٰ زولی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی جواب دیا جو امام عبداللہ ابن مبارک نے دیا۔ فرمانے لگے افسوس کہ تو مجھے کیا سمجھتا ہے کہ میں یہاں کیسے بیٹھا ہوں، اپنی کتابوں میں کیسے بیٹھا ہوں؟ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اپنے آپ کو بیٹھا ہوا سمجھتا ہوں، صحابہ کرام کی مجلس میں، تابعین اعظام کی مجلس میں بیٹھا ہوا اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ تو جب تک یہ لگن اور یہ تاثر نہ ہو تو یہ احادیث کی یا یہ تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہوئے بھی لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا۔ آدمی یہ سمجھے کہ میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہا ہوں تو گویا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے الفاظ رس گھلے ہوئے وہ میرے کانوں میں پڑھ رہے ہیں، یہ سمجھنا چاہیے۔ ہمارے اسلاف میں امام
علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا نام ہے. حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 340 کتابیں ہیں تقریباً ان کی. حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی، عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، 340 کتابیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور خود حافظ ذہبی نے اپنے ابن جوزی نے، ان کی کتاب ہے السید الخاطر، سید الخاطر میں انہوں نے خود اپنے بارے میں لکھا ہے کہ میں نے، اللہ آپ کا بھلا کرے، میں نے اس مسئلے میں انی طالعت 20,000 مجلد، میں نے 20,000 جلدوں کا مطالعہ کیا ہے، 20,000 جلدوں کو میں نے پڑھا ہے. اور نتیجتاً پھر کیا ہے، اسی کتابوں کو پڑھنے کے نتیجے میں پھر کیا ہوا ہے، 340 کے قریب امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف ہیں، کتابیں. اسی طرح امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر ہیں امام ابو بکر ابن الانباری رحمۃ اللہ علیہ. یہ محدث بھی تھے اور بہت بڑے ادیب بھی تھے. ان کے بارے میں لکھا ہے مورخین نے، ترجمہ نگاروں نے، کہ ان سے پوچھا گیا، پہلے تو یہ سنیے کہ ان کی تصانیف کتنی تھی. حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کی تصانیف کی تعداد تو صرف تھی 30 کتابیں، لیکن وہ 50,000 اوراق پر مشتمل تھیں. یہ 30 جلدیں کتنے اوراق پر؟ 50,000 اوراق پر مشتمل تھیں. دیکھنے کو 30 جلدیں. یہی ابو بکر ابن الانباری رحمۃ اللہ علیہ یہ آخری دنوں میں جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے ہیں، بیمار ہو گئے، تو طبیب کو لایا گیا، ڈاکٹر حکیم کو لایا گیا. طبیب نے آ کے تشخیص کی، اور تشخیص کرنے کے بعد کہنے لگے کہ یہ جو کچھ کرتے رہے ہیں نا، اس کے نتیجے میں جس بیماری میں اب یہ مبتلا ہیں اس کا علاج مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آتا، کوئی سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا علاج تجویز کروں. جو کچھ یہ زندگی بھر کرتے رہے. وہ یہ کہہ کے چلا گیا. ساتھ بیٹھے ہوئے ساتھیوں نے پوچھا کہ یہ طبیب صاحب نے، حکیم صاحب نے بڑی عجیب بات کہی ہے، آپ نے کیا کیا ہے زندگی بھر؟ کیا زندگی بھر کیا ہے؟ تو امام ابن الانباری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کنت اعید کل اسبوع 10,000 ورقہ، کہ ایک ہفتے میں 10,000 اوراق پڑھتا تھا. اندازہ کیجیے، ایک ہفتے میں 10,000 اوراق پڑھتا تھا. یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اب دوسرے لفظوں میں یہ اعصاب اور قوا اب مزمحل ہو چکے ہیں اور اس بیماری میں چارپائی پر لیٹا ہوا. تو جنہوں نے اس طرح لکھا ہے، اسی طرح انہوں نے پہلے پڑھا ہے، پڑھنے کے بعد پھر انہوں نے لکھا ہے. بغیر پڑھنے کے یا علم حاصل کرنے کے کوئی آدمی قلم کو اٹھا نہیں سکتا، لکھ نہیں سکتا. بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ جتنا پڑھتا ہے، پڑھنے کے لیے، لکھنے کے لیے پڑھنا زیادہ پڑتا ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 2-2 3-3 دن ایک چیز لکھنے کے لیے پڑھنا پڑتے ہیں، مطالعہ کرنا پڑتا ہے، کسی نتیجے پہ انسان نہیں پہنچتا، اور ایک صفحہ بھی لکھ نہیں سکتا کئی دن مطالعہ کرنے کے باوجود. ایسے لمحات اور ایسے اوقات بھی آتے ہیں. تو پڑھنے کے لیے کہنا چاہیے کہ لکھنے کے لیے پڑھنا ضروری. ہمارے مولانا محمد حنیف ندوی رحمۃ اللہ علیہ قریبی زمانے کے بزرگ تھے، اللہ اکبر، اللہ ان پر بے شمار رحمتیں فرمائے. وہ ایک بڑی عجیب بات کہا کرتے تھے، طالب علموں کو یہاں جب ادارے میں تشریف لاتے تو فرمایا کرتے تھے، اتنا پڑھو، اتنا پڑھو، اتنا پڑھو کہ خود بخود کہے آئے. اب اس جملے کو سمجھیں. وہ کہا کرتے تھے اتنا پڑھو، اتنا پڑھو، اور تیسری بار پھر اس کو کھینچتے تھے لفظ کو، اتنا پڑھو کہ خود بخود کہے آئے. کیا مطلب؟ کہ جس طرح انسان اوور لوڈ ہو جاتا ہے کھانے کے بعد اور اس کو کہے آتی ہے، اسی طرح اتنا پڑھو کہ خود طبیعت میں ایک انفعالی کیفیت پیدا ہو جائے کہ اب کچھ باہر نکلنا بھی چاہیے، اب کچھ باہر آنا ہی چاہیے. اگر انسان پڑھے ہی نہ تو باہر کیا آئے گا؟ اس لیے باہر آنے کے لیے، کتاب پر کوئی چیز یا اوراق پر کوئی چیز منتقل ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے پڑھا جائے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، وہ فرماتے ہیں، ان کا جملہ معروف ہے، ابن خلقان نے نقل کیا ہے وفیات میں. وہ فرماتے ہیں ابن امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کہ روٹی کھانے کا وقت بھی میرے لیے بہت ہی پریشان کن وقت ہے.
کیوں کہ اس وقت میں پڑھ نہیں سکتا، یعنی اس وقت میں پڑھ نہیں سکتا، میرے لیے یہ روٹی کھانے کا وقت جو ہے یہ میرے لیے وقت پریشانی کا موجب بنتا ہے۔ اب امام راضی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، اپنے وقت کی قدردانی کا اندازہ کیجئے کہ جو کھانا کھاتے ہوئے بھی اس بات کا افسوس کرے کہ میرا یہ کھانے کا وقت ضائع جاتا ہے، اس آدمی کا کام کیا ہوگا۔ امام راضی بہرحال راضی ہیں، ان کی تفسیر کا انداز دیکھیے، تفسیر راضی ہے، میں نے دیکھا کہ آپ بھی دیکھیں سورت انفال کے اختتام پر ان کی عادت ہے کہ ہر سورت کے آخر پر لکھ دیتے ہیں کہ یہ سورت کا تفسیر میں نے کس تاریخ کو مکمل کی۔ سورت انفال کے آخر میں وہ لکھتے ہیں کہ 601 ہجری ہے اور رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کی تاریخ نہیں لکھی، رمضان کا مہینہ ہے اور 601 ہجری۔ پھر آگے سورت توبہ ہے، سورت توبہ کو لکھنے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ آج کیا رمضان ہے، 14 رمضان ہے، 16 رمضان ہے اور 601 ہجری۔ اب ہم کیا سمجھیں کہ سورت توبہ کی تفسیر انہوں نے کتنے دنوں میں لکھی، جبکہ انفال بھی انہوں نے رمضان ہی میں ختم کی، رمضان ہی میں سورت انفال کی تفسیر ختم کی، اور پھر 14 یا 16 ہے یا 14 ہے، اس میں انہوں نے سورت توبہ کی تفسیر مکمل کی۔ آپ اندازہ کریں کہ جو مصری طبع ہے نا، پہلا طبع مصری جس میں ایک سطر پر تقریباً 31 سطریں ہیں، اس کے تقریباً 135 صفحے بنتے ہیں تقریباً، جو سورت توبہ پر مشتمل ہے۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ یہ 13-14 دن، پہلے دن پتہ نہیں کتنے ہیں، کیونکہ وہ تو انہوں نے متعین نہیں کیے کہ کس رمضان کی کس تاریخ کو ختم کیا، صرف سن لکھا ہے 601، لیکن توبہ کے اختتام پر انہوں نے سن کے ساتھ دن بھی تاریخ بھی لکھی ہے رمضان کی۔ تو یوں سمجھیے کہ 12-13 دنوں میں سورت توبہ کی پوری تفسیر لکھی ہے۔ اب اس کو کتنا انہوں نے پڑھا ہے اور حفظ و ضبط میں کیا کچھ محفوظ ہے کہ جو سامنے ہے وہ لکھے چلے جاتے ہیں۔ رحمہ اللہ امام زہری ہے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں بھی ابن خلقان نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ نے کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں تھیں جب وہ مطالعہ کرتے تھے تو ایک دفعہ ان کی اہلیہ ناراض ہو کے ان کے پاس آئی گئی اور کہنے لگی کہ یہ کتابیں میرے لیے تو 3 سوتنوں سے زیادہ بھاری ہیں، 3 سوکنے ہوتی تو ان سے میں گزارا کر لیتی، لیکن یہ کتابیں ہیں، ان کا قصہ تم چھوڑتے ہی نہیں۔ یعنی یہ انہماک تھا کتابوں کو دیکھنے کا امام زہری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور پھر امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث کی تدوین کی ہے ان کو مدون اول حدیث کا امام زہری کو ہی کہا جاتا ہے، اگرچہ حدیث لکھنے کا طریقہ موجود پہلے بھی تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے احادیث لکھی ہیں، تابعین نے بھی احادیث لکھی ہیں، امام زہری صغار تابعین میں شمار ہوتے ہیں، لیکن باقاعدہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر جن حضرات نے سب سے زیادہ لکھنے کا کام کیا ہے وہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جتنا پڑھا ہے اتنا ہی پھر آگے لکھا بھی، اور ان کی کتابیں آپ اندازہ کریں کہ ان کی کتابوں کے مسودے جو شاگردوں کے پاس تھے وہ اس دور میں کتاب اور اس میں بازار میں فروخت ہوتے تھے، جس طرح آج کتابیں فروخت ہوتی ہیں نا بازار میں، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی مرویات اور ان کے اقوال کی پر مشتمل کتابیں بازار میں دستیاب تھیں، اور جن کو لے کے شاگرد اور ان کے معاصرین امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے علم سے استفادہ کرتے تھے۔ اسی طرح آپ دیکھیں امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، یعنی پہلے دور میں جو کثرت تصانیف میں مشہور ہیں امام ابن جوزی ہیں، ان کے بعد حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو فتاوی آپ کے سامنے 35 جلدوں پر مشتمل ہے اللہ کے فضل و کرم سے، باقی تصانیف ان کی علیحدہ ہے۔ تو حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیت اندازہ کیجئے کہ 55 ہی میں یہ لگن ایسی تھی، یہ لگن اور یہ چاٹ ایسی تھی کہ 55 ہی میں ان کو کتاب بینی اور کتاب کو پڑھنا، کتاب کے ساتھ تعلق رکھنا ان کا ایک شوق پیدا ہو گیا تھا امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دفعہ اہل خانہ نے پروگرام بنایا کہ آج سیر و سیاحت کے لیے جانا ہے، باغ میں سیر و سیاحت کے لیے جانا ہے۔
امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تم جاؤ، میں نے نہیں جانا۔ گھر کے افراد کہنے لگے نہیں تم بھی چلو، آپ کو بھی لے کے چلنا ہے ہم نے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جانے پر آمادہ نہ ہوئے، وہ چلے گئے۔ اب جب واپس ہوئے، شام کو واپس لوٹے، عصر کے وقت وہ گئے ہیں اور عصر کے بعد شام کو واپس لوٹے، تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہارے جانے کے بعد دیکھو یہ کتاب ہے میرے پاس، اس کو میں نے یاد کر لی ہے، عصر سے مغرب کے مابین اس کتاب کو میں نے یاد کر لیا ہے تمہارے سیر و سیاحت کے دوران۔ یہی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کی آنکھوں آشوب چشم ہو گیا تھا، آنکھوں کی تکلیف ہو گئی تھی، اور ڈاکٹروں نے حکیموں نے پڑھنے سے منع کر دیا، آپ مت پڑھیں تاکہ مزید بوجھ نہ پڑے اور طبیعت زیادہ خراب نہ ہو۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ مجھے یہ بتلاؤ کہ اگر کسی کام کے کرنے میں طبیعت میں نشاط آتا ہے، ایک پیار محبت ملتا ہے، خوشی میسر آتی ہے، تو کیا یہ خوشی اور یہ نشاط طبیعت کی درستگی کا باعث نہیں بنتی؟ تو ڈاکٹر کہنے لگا بالکل، اگر کسی چیز کے استعمال کرنے میں طبیعت میں نشاط اور خوشی محسوس ہوتی ہے تو وہ چیز استعمال کرنی چاہیے۔ تو وہ فرمانے لگے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ مطالعہ کرنے سے مجھے تو صحت ملتی ہے، مطالعہ کرنے سے تو مجھے نشاط میسر آتا ہے، خوشی میسر آتی ہے، تو میں کیسے مطالعہ چھوڑ دوں؟ تو ڈاکٹر کہنے لگا، حکیم طبیب کہنے لگا کہ آپ کا علاج میرے پاس نہیں ہے، آپ کا میرے پاس علاج نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں اگر انہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں تو یہ شوق ہے ان کے پڑھنے کا، اسی شوق کے نتیجے میں اب ان کی کتابیں ایسی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جو پوری دنیا کے اہل علم کے لیے ایک مرجع بنی ہوئی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہی نہیں، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ دیکھ لیں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ دیکھ لیں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری اور باقی بہت سی کتابیں ہیں، کیا خیال ہے کہ انہوں نے کتنا پڑھا ہوگا؟ آپ ذرا ان کا موجم جو فہرست ہے چھپی ہوئی وہی دیکھ لیں کہ جن کتابوں کی انہوں نے اجازت لی ہے اور ان کو پڑھا ہے وہ چھپ گیا ہے موجم، اور وہی کیا ہے 1500 سے زیادہ کتابوں پر ان کا وہ موجم جو ہے نا مشتمل، گویا 1500 کتاب قریباً حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی ہے اپنی زندگی میں۔ اب ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون کون سی کتاب اور کون کون سے مراجع حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخری دور میں ایک عجیب لطیفہ ہے، امام ابو العلا حمزانی رحمۃ اللہ علیہ، امام یہ ذکر کیا ہے، حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں کیا نام ہے کتاب کا، ذیل و طبقات الحفاظ میں بھی، ذیل و طبقات الحنابلہ میں، اور یہی قصہ ذکر کیا ہے حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرۃ الحفاظ میں بھی اور سیر و اعلام النبلاء میں بھی۔ کتابوں کے شوق کا عالم دیکھیے کہ امام ابو العلا حمزانی رحمۃ اللہ علیہ، حسین بن محمد ان کا نام تھا، ان کو بغداد میں پتہ چلا، حمزان کے رہنے والے تھے، بغداد میں آئے ہوئے تھے، بغداد میں انہیں پتہ چلا کہ شیخ ابن الجوالیکی کی کچھ کتابیں ہیں جو برائے فروخت بازار میں پڑی، اور لوگ کہہ رہے ہیں بھئی یہ ابن جوالیکی کی کتابیں ہیں، کسی نے خریدنی ہے تو لے لے۔ ان کے کانوں میں یہ بھنک پڑی تو یہ وہاں پہنچ گئے اور جا کے کتابوں کی قیمت کا سودا طے کرنے لگے۔ اب بالآخر بعض نے کوئی قیمت لگائی، کسی نے کوئی قیمت لگائی، تو امام حمزانی رحمۃ اللہ علیہ نے بالآخر ان کتابوں کی قیمت 60 دینار مقرر، سونے کے 60 سکے، 60 دینار مقرر کی۔ تو فروخت کرنے والے نے جناب کہا ٹھیک ہے جی 60 دینار تمہارے ہوئے، ہمیں یہ سودا قبول ہے۔ وہ فرمانے لگے آپ 60 دینار تو میں دوں گا، لیکن دوں گا اگلی جمعرات کو، آج میرے پاس نہیں ہے، سودا میرا ہو گیا، سودا پکا ہے، اور یہ میں دوں گا اگلی جمعرات کو اس کی قیمت۔ اب ہوا کیا، امام ابو العلا حمزانی بغداد سے واپس چلتے ہیں اپنے حمزان میں، اپنے شہر میں آتے ہیں،
وہاں ان کا مکان تھا، گھر تھا، وہاں ان کا گھر تھا. اپنے ایک دوست کو کہتے ہیں کہ میرا گھر فروخت کر دو، میں اپنا گھر فروخت کرنا چاہتا ہوں. اب لوگوں کے ہاں اطلاع دی، لوگوں کو بتلایا کہ بھائی یہ گھر ہے فروخت کے لیے، کوئی لینا چاہتا ہے. خریدار آ گئے، قیمت لگاتے لگاتے قیمت پہنچ گئی اتفاقاً 60 دینار پر ہی. گھر کی قیمت بھی 60 دینار پر. یہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے 60 دینار میں فروخت کر لو. وہ کہنے لگے ٹھہر جاؤ، اس کی قیمت اور بڑھ جائے گی، ایک آدھا دن ٹھہر جاؤ، قیمت اور بڑھ جائے گی. حمدانی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ نہیں بس تم فروخت کر دو، پیسے مجھے دو، تم فروخت کر دو، پیسے مجھے اس کو کہو کہ دے اور مجھے دے دے پیسے. چنانچہ وہ اپنا گھر 60 دینار کو انہوں نے فروخت کیا، جو کہ اس سے زیادہ قیمت اس سے میسر آ سکتی تھی، سمجھے نا. اب وہ 60 دینار لے کے اللہ اکبر کبیرہ یہ پہنچتے ہیں پھر دوبارہ بغداد، اور اگلی جمعرات جو وعدہ کر کے گئے تھے اسی وعدے پر وہ 60 دینار دے کے وہ کتابیں خرید لیتے. یہ ہے کتابوں کی محبت. اور پھر اتفاق کی بات یہ کہ وہ فوت ہوئے، تو فوت ہونے کے بعد انہیں ایک ساتھی نے دیکھا خواب میں کہ جنت میں ایک کمرہ ہے بہت خوبصورت، اور اس کے ارد گرد پورے چاروں طرف کتابیں اٹی ہوئی پڑی ہیں، الماریوں میں کتابیں لگی ہوئی ہیں، اور درمیان میں یہی شیخ حمدانی کتابیں پڑھ رہے ہیں، جنت میں بیٹھے ہوئے یہ کتابیں پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اب پوچھا ان سے یہاں آپ یہ کتابیں پڑھ رہے ہیں جنت میں آ کے؟ کہنے لگے کہ میں نے اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرا دنیا میں جو سب سے بڑا شوق تھا نا کتابیں پڑھنے کا، وہ جنت میں بھی پورا کر، جنت میں بھی پورا. چنانچہ اللہ ذوالجلال نے یہ کتابیں بھی مہیا کر دی ہیں اور میں جنت میں کتابیں پڑھ رہا ہوں. یعنی یہ شوق اگر انسان کو سما جائے تو پھر انسان کھاتا ہوا بھی، پیتا ہوا بھی، چلتا پھرتا بھی پھر اس سے جدا نہیں ہوتا. امام ابو العباس سالم رحمۃ اللہ علیہ لغت کے بہت بڑے امام، 91 سال ان کی عمر تھی جب ان کا انتقال ہوا. وہ جمعے کے روز جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد گھر کے لیے کی طرف جا رہے ہیں، اور راستے میں جاتے جاتے کتاب بھی پڑھتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں اور کتاب بھی پڑھتے جا رہے ہیں. اب اسی میں یعنی چلتے چلتے کیا ہوا، ایک گھوڑا آیا، سوار آیا، اس نے زیادہ احتیاط نہ کی. امام ابو العباس سالم رحمۃ اللہ علیہ کو اس گھوڑے کا دھکا لگا، تو زمین پر گرے اور بے ہوش ہو گئے. امام ابو سالم زمین پر گرے اور بے ہوش ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. اب آپ اور اسی بے ہوشی کے نتیجے میں بالآخر امام سالم رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب کسی کو یہ چاٹ لگ جاتی ہے نا تو پھر انسان کھانا کھاتے ہوئے بھی اور چلتے ہوئے بھی پھر اس سے خالی نہیں ہوتا. ہمارے قریبی دور میں، ماضی کے دور میں علامہ شبلی نعمانی کا نام آپ نے اکثر سنا ہے. یہ اردو کے جو کہنا چاہیے کہ 5 ارکان شمار ہوتے ہیں آپ کے ہندوستان میں، ان میں ایک رکن یہی علامہ شبلی بھی تھے. اردو کے جو 5 ارکان شمار ہوتے ہیں ان میں ایک یہ علامہ شبلی بھی تھے. علامہ شبلی جس وقت اپنے علی گڑھ میں سر سید کے ساتھ ان کا تعلق جڑا ہے اور سر سید کے ساتھ یہ ملے ہیں، تو اس وقت بھی ایک عجیب واقعہ پیش آیا. یہ سر سید کو ملنے کے لیے گئے، انٹرویو دینے کے لیے، امتحان دینے کے لیے. اب سر سید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کی جو کمرہ تھا وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سر سید نہیں ہے، کتابیں الماریوں میں لگی ہوئی ہیں، میز پڑا ہے، اور یہ اس کمرے میں چلے جاتے ہیں اور جا کے کیا ہے الماریوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اس الماری میں کون سی کتاب ہے، اس میں کون سی کتاب ہے. یہ الماریوں میں کتابوں کو، الماریاں بند پڑی ہیں، تالا لگا ہوا ہے، اور اب کیا ہے وہ الماریوں میں پڑی ہوئی کتابیں بھی دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سا اندوختہ اس میں سر سید نے جمع کر رکھا ہے. ادھر سر سید آ گئے، انہوں نے دیکھا کہ شبلی کتابیں دیکھ رہے ہیں الماریوں میں اور الماریاں بند پڑی ہیں.
کہنے لگے شبلی صاحب کل آئیے، آج نہیں کل آئیے، کل انٹرویو ہوگا، آج نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلے روز پھر آیا۔ اب اگلے روز سر سید نے کیا کیا، الماریوں کی چابی تالے جو ہے نا وہ کھول دیے، الماریوں کے تالے جو ہے نا وہ کھول دیے، اور جو وقت موعود تھا اس پر سر سید کمرے میں آئے، دیکھتے کیا ہے کہ جناب تالے کھلے ہوئے ہیں۔ اب تالا کھلا ہونا کا نتیجہ یہ ہے کہ گویا کہ میں اس میں سے ہاتھ سے کتاب اٹھا بھی سکتا ہوں اور دیکھ بھی سکتا ہوں۔ اب کتابوں کو دیکھ رہے ہیں، ایک ایک الماری میں کتابوں کو دیکھ رہے ہیں، اس کتاب میں کون ہے، یہ الماری میں کون سی کتاب ہے۔ اسی اثناء میں سر سید آ جاتے ہیں۔ سر سید آ کے دیکھتے ہیں کہ جناب شبلی صاحب کتابیں دیکھ رہے ہیں، تو کہنے لگے شبلی صاحب آپ کا انٹرویو ہو چکا، کل سے آپ باقاعدہ علی گڑھ میں آئے۔ آپ سمجھے کچھ؟ یعنی انہوں نے کیا دیکھا، کیا انٹرویو لیا، کہ شوق کیا ہے کتابوں کا، یعنی شوق کیا، پہلے دن کیا کیفیت ہے اور دوسرے دن کا کیا کیفیت۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات شبلی میں شبلی ہی کا قول نقل کیا رحمۃ اللہ علیہ کا کہ تنہائیوں میں یہ میرے لیے ممکن نہیں کہ میں بغیر کتاب کے بیٹھ سکوں، تنہائی میں میرے لیے ممکن نہیں اور کوئی وقت آیا نہیں کہ میں بغیر کتاب کے تنہائی میں بیٹھا ہوں۔ سفر میں، حضر میں اور ہر صورت میں میں نے کتاب کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور کتاب کا مطالعہ میں نے نہیں چھوڑا۔ بلکہ سر سید سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہندوستان کے نامی گرامی جتنے کتب خانے تھے ان میں سے کوئی کتب خانہ ایسا نہیں جس کو علامہ شبلی نے نہ دیکھا ہو۔ پھر ایسے ہی تو نہیں ان کا نام ارکان خمسہ میں آ گیا، یہی کتاب بینی کا شوق اور یہی کتابیں پڑھنے کا جو ذوق تھا، اسی بنا پر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مقام ملا، اور جو پھر ان کی تصانیف ہیں، جو کتابیں ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں، علماء بھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب پہ رحمتیں فرمائے۔ تو یہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیت تھی، اللہ رحمت فرمائے۔ اسی طرح کتابیں دیکھنے کے ہی شوق سے انسان جو ہے وہ اپنی معلومات میں اضافہ کرتا ہے، بلکہ سیدھی بات ہے کہ کتاب انسان کے لیے کیا ہے، ایک بہترین ساتھی ہے۔ یہ ایسا ساتھی ہے کہ جو زندوں کے بھی اور فوت ہونے والوں کے بھی باتیں ہمیں سناتی ہے اور ہمیں وہ معلومات مہیا کرتی ہے۔ یہ کتاب ایسی ساتھی ہے کہ اس کے ساتھ دل لگانے سے انسان غیبت سے بھی بچ جاتا ہے، چغلی سے بھی بچ جاتا ہے اور وقت کے ضیاع سے بھی بچ جاتا ہے۔ اس کتاب بینی کے ذوق سے ہمارے مولانا عطا اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کو ٹھرکی ہونا چاہیے، لفظ بولتے تھے ٹھرکی، لفظ ہے تو ایسا ہی کہ اس پر مسکرانا ہی چاہیے، جیسے آپ مسکرا رہے ہیں، کہ انسان کو جب تک یہ ٹھرک نہ لگے نا اس وقت تک انسان جو ہے نا اس کے پڑھنے پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ ٹھرک لگ جائے تو پھر سب کچھ خیر ہے، پھر کتاب انسان خود مہیا بھی کرتا ہے، خریدتا بھی ہے، اس کو پڑھتا بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی کتاب کے ساتھ ٹھرک ہمارا پیدا کر دے، ہمارا یہ ٹھرک کتابوں کے ساتھ پیدا کر دے۔ اور یہ بات میں آپ سے عرض کرنی چاہتا ہوں کہ کتاب جو بھی آپ دیکھیں، کوئی کتاب ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس کو آپ دیکھیں اگر آپ کے پاس اس کے پڑھنے کا ابھی وقت نہیں ہے تو کم سے کم اس کی فہرست ضرور دیکھیں کہ اس کتاب کا موضوع کیا ہے، اس کتاب میں کیا لکھا ہے۔ اگر آپ کے پاس پڑھنے کا وقت نہیں ہے، کم سے کم اس کتاب کی فہرست سے آگاہی ہونی چاہیے۔ دیکھیے، طبیب کے پاس نسخے پڑے ہیں، دوائیاں پڑی ہیں، اگر اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ دوائی کہاں استعمال ہونی ہے، کس مرض کے لیے مفید ہے، تو اس دوائی پڑی کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں نا۔ اسی طرح کتابوں سے الماریاں اٹی پڑی ہیں، بڑی پڑی ہیں، لیکن اگر آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ اس میں سے یہ کتاب ہمارے کس موضوع سے تعلق رکھتی ہے، ہمیں فلاں چیز کی ضرورت ہے، فلاں علم کی ضرورت ہے، فلاں مسئلے کی ضرورت ہے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ مسئلہ کس کتاب سے حل ہوگا، تو الماریوں میں پڑی ہوئی آپ کے گھر میں یا آپ کے جامعہ میں کتابیں آپ کے لیے کوئی رہنمائی نہیں کریں گی۔ اس کے لیے بہتر ذریعہ یہ ہے کہ آپ الماریاں دیکھیں اور ان کی کم سے کم پڑھنے کا جو موقع ہے وہ تو ہے ہی، کم سے کم اس کی فہرست سے آگاہی حاصل کریں۔ اور یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ اس وقت آپ کے پڑھنے کا وقت ہے،
اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے. یہ آپ کے پڑھنے کا وقت ہے. ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو پڑھنے کا وقت نہیں میسر آئے گا. آپ اپنے شیوخ سے پڑھیں، پوچھیں، وہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ جب آپ پر ذمہ داریاں پڑیں گی تو آپ ان ذمہ داریوں کو ہی نبھا سکیں گے. زائد مطالعہ کرنے کی آپ کے پاس فرصت ہی نہیں ہوگی. اس لیے جتنا خزانہ اب جمع کر لیں گے یہ آپ کے بڑھاپے میں کام آئے گا. وہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے بچپن میں، او پترا کچھ کھالا، او کھالا، ایک کھادا کام آئے گا. کہتے تھے نا، او بیٹا کھا لو، یہ کھایا ہوا کام آئے گا تمہیں. اسی سے جوانی ہوتی ہے، انسان کو توانائی ملتی. بالکل اسی طرح میں کہتا ہوں کہ اس دور میں ہضم کر لو، پڑھ لو. جتنا پڑھ لو گے یہ بعد کے دور میں کام آئے گا. جتنا اب آپ اگر اس سے بے نیازی اختیار کریں گے تو بعد میں اگر کوئی کام کرنا بھی پڑا آپ کو تو آپ ان کتابوں کو سے پھر محروم ہی رہیں گے، ان سے استفادہ کما حقوق کر نہیں پائیں گے. آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا ان کتابوں کو ہاتھ لگانے کا. اس لیے جتنا ہو سکتا ہے آپ اپنے وقت کو غنیمت جانیں اور اس کتاب بینی کا شوق پیدا ہی نہ ہو بلکہ کتاب کا شوق پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھیں بھی. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. انہی چند گزارشات پر اکتفا کرتا ہوں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.